اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العلي العظيم. یا حسین 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 یا حسین. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہے ان کو اجالا نہیں ملا، آنکھیں ملی ہے ان کو اجالا نہیں ملا. اشک عزا کو مل گیا رومال سیدہ، اشک عزا کو مل گیا رومال سیدہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین، جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین، اس طرح ٹوٹ جائیں گے اشکوں کے سلسلے، جو غم تجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. تو غم نشین ہے یہ سبھی کو بتائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین، جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے. اے مادر حسین، اے مادر حسین، وہ 3 دن کی تشنا لبی یاد ہے ہمیں،
سوکھے گلے پہ کند چھری یاد ہے ہمیں، پیاسوں کو ان کی یاد میں پانی پلائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سب کچھ نثار کر کے اسی غم کے واسطے، اولاد بیچ دیں گے محرم کے واسطے، مظلوم کربلا کی صفِ غم بچھائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جتنا خیال تو نے رکھا اپنے لال کا، کوئی بھی اتنے پیار سے پالا نہ جائے گا، اس کی مصیبتوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ صورت نہیں ہے اور کوئی دل کے چین کی، رکھتے ہیں اپنے ساتھ نشانی حسین کی، ہم قبر میں بھی کھا کے شفا لے کے جائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ سینے میں جس حسین کے داغے حسن بھی ہے، یہ وہ شہید ہے جو غریب الوطن بھی ہے، ہم کربلا پہنچ کے پلٹ کر نہ آئیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ ہر سانس ہر لمحہ رہیں گے ہم شریک غم، فرش عذاب پہ بیٹھ کے گریا کریں گے ہم، تیری صدا میں اپنی صدائیں ملائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ دل میں ہمارے شوق زیارت ہے فاطمہ، خورشید اور کلیم کی حسرت ہے فاطمہ،
آئیں گے کربلا میں یہ نوحہ سنائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین، جب تک جئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے، اے مادر حسین، اے مادر حسین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین، الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین، ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فإن ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ نشست میں اور اپنی پہلے کلام میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی، اور عنوان ایک دفعہ پھر سے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ عنوان ہم نے یہ قرار دیا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تاریخ کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی کے ضمن میں ہمیں کس طرح سے گفتگو کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے مناظرہ کرنا چاہیے، اور کیا صحیح طریقہ ہے اور کیا غلط طریقے ہیں کہ جن سے اہل بیت نے گفتگو کرنے سے، مناظرہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم نے کل جانا، اور اس آیت کے ضمن میں جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارک نحل میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ذریعے، وزڈم کے ذریعے، اور صحیح اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرو، بحث کرو، مناظرہ کرو اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ ہے۔ اور پروردگار عالم جانتا ہے من ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ ظاہری ترجمہ اس آیت کا، اور اس آیت کے ضمن میں ہم نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، جس میں ایک طولانی روایت کا تسلسل ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جس میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لوگ جب سوال ہوا کہ کیا رسول کے سامنے بھی لوگ آتے تھے، رسول کے سامنے بھی سوالات کرتے تھے، رسول کے سامنے بھی لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے، تو امام نے وہاں پر وہ روایت جو بیان کی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار عالم کا رسول کس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا تھا اور لوگوں کو جواب دیتا تھا۔ آئیے اب اس واقعے کو پھر سے جاری کرتے ہوئے، پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ 5 مختلف مذہب کے لوگ آئے تھے، پہلے یہودی، دوسرے نصارہ، تیسرے دہریے، چوتھے ثنویہ، اور 5ویں تھے مشرکین عرب۔ یہ 5 افراد آئے تھے جو پیغمبر سے سوال کرنے کے لیے۔ کل ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، پہلا گروہ کہ جو یہودیوں کا تھا اور جو جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ان کا دعویٰ کیا تھا
اس دعوے کا جواب پیغمبر نے کس طرح سے دیا اور ان کی باتوں کو کس طرح سے رد کیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، پیغمبر اب مخاطب ہوئے دوسرے گروہ کی طرف جو تھا نصارہ کا۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں بھئی بتاؤ تمہارا کیا دعویٰ ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے۔ نصارہ نے کہا کہ محمد ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم عیسیٰ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ اب پیغمبر نے یہاں پر کچھ جو استدلال کیا، اس سے پہلے میں دو لفظ جو اس استدلال میں آنے والے ہیں اس کی وضاحت پہلے ہی کر دوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے حادث اور ایک لفظ ہوتا ہے قدیم۔ حادث کے معنی ہوتے ہیں جو پیغمبر اس کو استدلال میں اپنے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے میں پہلے عرض کر دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کے لیے دقت نہ ہو۔ حادث یعنی کوئی ایک چیز کہ جو نئی وجود میں آئے، جس کا پہلے وجود نہ ہو، جیسے ہم اور آپ، جیسے دنیا کی ساری چیزیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی ایک موبائل ہے، کوئی ایک کیمرہ ہے، ایک خود انسان ہے، یہ انسان کا وجود حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا اور اب وجود میں آ گیا۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے قدیم۔ قدیم کے معنی ایک چیز ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو قدیم اور حادث یہ دو لفظ ہوتے ہیں۔ حادث یہ دنیا ہے کہ جو ہمیشہ سے نہیں تھی، وجود میں آئی ہے۔ قدیم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، اس وجہ سے صرف ذات الہی قدیم ہے، اللہ کا وجود قدیم ہے، باقی جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں سب حادث ہیں۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو آگے آنے والا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں گے، پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر نے کہا ایک بات بتاؤ کہ وجود خدا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اور عیسیٰ اب پیدا ہو رہے ہیں اپنے زمانے میں، تو عیسیٰ کا وجود، عیسیٰ بطن مریم سے نکلے، یہ حادث کہلائیں گے کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں، نیا وجود لے کر آئے ہیں۔ اللہ چونکہ ہمیشہ سے ہے لہٰذا وہ قدیم ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ حدیث اور قدیم، حادث اور قدیم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کا وجود حادث ہے کہ جو نیا وجود میں آیا ہے، وہ حادث وجود جا کر قدیم سے مل جائے گا کہ جو اللہ کا وجود ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ عیسیٰ کا باپ ہے تو اللہ کا وجود جو کہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ وجود آ کر حادث سے مل جائے گا کہ جو ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے۔ تو اس مسئلے میں یا دو بات میں سے ایک چیز ہو پائے گی، یا تو عیسیٰ قدیم ہو جائیں گے اللہ کی طرح، یا اللہ حادث ہو جائے گا عیسیٰ کی طرح، اور یہ دونوں چیزیں ہی ناممکن ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم حادث ہو جائے، یعنی اس کا وجود نیا ہو جائے جبکہ وہ قدیم ہے، یہ بات طے ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ جو ابھی پیدا ہو رہے ہیں، جو حادث ہیں، ان کا وجود قدیم ہو جائے، یعنی اللہ کی ذات سے مل جائے، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ تو محال بات ہو گئی۔ جو پیغمبر نے یہ استدلال جب کیا تو اب ان کے بالکل حیرانی پریشانی، ان کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا کہ یا تو اللہ حادث ہو جائے گا یا عیسیٰ قدیم ہو جائیں گے، اور یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ نہ عیسیٰ کا وجود اللہ سے مل سکتا ہے اور نہ اللہ کا وجود عیسیٰ سے مل سکتا ہے، یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ بات ان کے کچھ جب سمجھ میں آئی تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ محمد ایسا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کے ہاتھوں پر کچھ ایسے معجزات ظاہر کیے، کچھ عجیب عجیب معجزات کہ جو ہمیں حیران کرتے ہیں اور اس بات پر ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر پیغمبر نے وہی جواب دیا جو جناب عزیر کے مسئلے میں دیا تھا۔ جس طرح جناب عزیر کے مسئلے میں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جو عزیر کے ساتھ کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا، تو پیغمبر نے جواب دیا تھا، وہی جواب یہاں پیغمبر نے پھر سے دہرایا کہ بھئی اگر عیسیٰ کے ہاتھ پر اللہ نے عجیب چیزیں ظاہر کی تو عیسیٰ سے پہلے بھی تو اتنے انبیاء آئے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بھی تو معجزات اللہ نے ظاہر کیے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں بھی معجزہ تو تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا، نوح کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا، تو اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں جتنے انبیاء ہیں سب کے ہاتھ سے معجزات ظاہر کیے ہیں اللہ نے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے لیے جو عجیب چیزیں ہیں وہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہیں؟ اب پھر جیسے ہی پیغمبر نے یہ جواب دیا پھر یہ حیران اور پریشان ہوئے۔ الغرض پھر ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ پھر ایک صاحب بول پڑے کہ اے محمد مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی تو اس بات کے قائل ہو اور تم ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہو، اللہ کا دوست کہتے ہو، تو جب تم ابراہیم کو اللہ کا دوست کہہ سکتے ہو تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ سوال پیغمبر کی خدمت میں رکھا تو پیغمبر نے فوراً جواب دیا، کہا دیکھو تم بات کر رہے ہو ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کی، اللہ کے دوست ہونے کی،
تو اگر تم اس لفظ خلیل کو، اس کے دو روٹ ورڈ ہیں، دو بیس فارم ہیں اس کے، یا تو یہ خلت اور خلت سے بنا ہے خلیل، یا تو خلت سے بنا ہے۔ اگر خلت اور خلت سے بنا ہے تو اس خلیل کے معنی ہوتے ہیں محتاج ہونا، کسی کے فقیر ہونا، کسی کا محتاج ہونا۔ اگر اس معنی میں ہے تو پھر ابراہیم کو پروردگار عالم محتاج، خلیل اللہ یعنی ابراہیم اللہ کے محتاج تھے۔ پھر پیغمبر نے اس کی تفصیل عرض کی کہ یہ تب ہوا کہ جب پروردگار عالم کا نبی جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں نمرود پھینکوا رہا تھا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بڑی زبردست آگ روشن کی اس نے، تقریباً 30 دن 40 دن تک صرف لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کروائی، اور بہت کافی دور سے تیزی کے ساتھ منجنیق کے ذریعے وہ جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ تو اس اثنا میں جب ابراہیم منجنیق کے ذریعے سے آگ کے حوالے کیے جا رہے تھے، آگ میں ڈالے جا رہے تھے، اسی دوران ہوا کیا کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل سے کہا کہ ادرک عبدی، اے جبرائیل جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، جاؤ وہ آگ میں جلنے جا رہے ہیں ابراہیم، ان کی مدد کرو، نصرت کرو۔ اتنے میں جناب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا یا نبی اللہ، اے خلیل خدا ابراہیم، یہ بتائیے کہ اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ تو جناب ابراہیم کا یہاں پر تاریخی جملہ ملتا ہے، جناب ابراہیم نے کہا کہ جبرائیل مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں، اپنے اللہ سے مدد چاہیے، میں تمہاری مدد کا درکار نہیں ہے، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو یہ ادا پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل کہہ دیا، یعنی ابراہیم ڈیپینڈ ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، ابراہیم ٹکے ہوئے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو بس اللہ کی ذات پر۔ اور اس بھروسے کا نتیجہ بھی کیا ہوا؟ پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ جب ابراہیم نے اللہ کے اوپر بھروسہ دکھا دیا کہ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ ہے، تو وہاں پر خدا نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اور ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ابراہیم بچے رہیں، سالم رہیں۔ تو یہ اس بھروسے کا نتیجہ پروردگار عالم نے ابراہیم کو دیا۔ تو یہ ایک دلیل کہ جو خلت یا خلت کے باب سے اگر خلیل کو سمجھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں محتاج ہونا، یعنی ابراہیم اللہ کے محتاج تھے، یہ پہلا۔ پھر دوسرا پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اگر تم خلت یا خلت نہیں مان رہے ہو، بلکہ خلیل کا جو بیس فارم ہے وہ تم خلت مان رہے ہو، یعنی خے کے نیچے زیر، تو پھر اس خلت کے معنی ہوتے ہیں کہ رازوں کا جاننے والا، اسرار کو جاننے والا، سیکریٹس جاننے والا۔ تو اب دیکھو، اب یہاں پر دو باتیں ہیں کہ ممکن ہے ابراہیم پروردگار عالم کی ذات سے جب تک جڑے رہیں گے تبھی تو محتاج ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، جب تک ابراہیم اللہ کے رازوں کو نہیں جانیں گے تب تک خلیل کیسے ہوں گے؟ یعنی یہ جو خلت والا عہدہ ہے یا خلت والا عہدہ ہے، دوستی جس کو آپ خلیل کے معنی لے رہے ہیں، پر پیغمبر نے بتایا کہ یہ جو خلیل والا عہدہ ابراہیم کا ہے، یہ اسی وقت تک ابراہیم کے ساتھ رہے گا جب تک ابراہیم یا تو اللہ کے اسرار کو جانتے ہوں یا اللہ کے محتاج ہوں۔ اگر اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج نہ ہوں یا اللہ کے رازوں کو نہ جانتے ہوں، اسرار کو نہ جانتے ہوں، تو ابراہیم خلیل نہیں ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک کوئی صفت کسی سے جڑی نہیں ہوگی تب تک اس کو اس صفت کا دعوے دار نہیں کہا جائے گا۔ جب تک پیاس نہیں لگے گی تو کسی بھی انسان کو پیاسا نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی سیراب ہے، اس کو پیاس نہیں لگی تو اس کو پیاسا کیوں کہا جائے گا؟ ویسے ہی ابراہیم کو اگر راز نہ پتہ ہوں یا ابراہیم اللہ کے محتاج نہ ہوں اپنی زندگی میں تو ان کو خلیل اللہ کیوں کہا جائے گا؟ تو پیغمبر نے یہی بیان فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں اللہ کے، ویسے بھی عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ وہ عہدہ ہے خلت والا یا خلت والا کہ جو ابراہیم سے جدا ہو سکتا ہے اگر ابراہیم راز کو نہ جانتے ہوں یا اللہ کے محتاج نہ ہوں۔ لیکن بیٹا ہونا یہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے کہ جو ایک باپ چاہتے ہوئے بھی اپنی نسل سے، اپنی ذریت سے بیٹے کو نہیں نکال سکتا، یعنی کتنا بھی نافرمان باپ بیٹا کیوں نہ ہو لیکن وہ کہلائے گا اپنے باپ کا ہی بیٹا۔ تو بیٹا کبھی بھی نسل سے نہیں نکل سکتا، یہ وہ صفت ہے کہ جو جڑی ہوئی ہے باپ کے ساتھ۔ تو عیسیٰ اللہ سے جدا نہیں ہو سکتے اگر آپ بیٹا کہہ رہے ہیں، لیکن ابراہیم یہاں جدا ہو سکتے ہیں کہ جو خلیل اللہ ہے۔ اب جیسے یہ استدلال انہوں نے سنا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں یہ تو ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ عیسیٰ کے بیٹے ہوں۔
عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہوں. تو اب یہ مسئلہ جب پھنسا تو فوراً اسی افراتفری میں ایک صاحب جلدی سے بول پڑے کہ اے محمد، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو عیسیٰ کے لیے نازل ہوئی کہ عیسیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ اذهب الی ابی و ابیکم. اب جیسے ہی اب یہ جملہ پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ عیسیٰ نے کہا تھا جاتے وقت کہ میں اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں، تو اب انہوں نے یہاں پر اس سے یہ استدلال کیا کہ چونکہ عیسیٰ اللہ کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب پیغمبر نے فوراً ایک جملہ کہا تم نے پورے جملے پہ غور نہیں کیا. کہا کیا؟ کہا پورا جملہ کیا ہے؟ اذهب الی ابی و ابیکم، میں اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں اور تم سب کے باپ کی طرف جا رہا ہوں. یعنی اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں، تو عیسیٰ جتنے لوگوں سے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے باپ کی طرف جا رہا ہوں، گویا جتنے وہاں سننے والے تھے، جتنے افراد وہاں حاضر تھے، وہ سب کے سب اللہ کے بیٹے ہوئے. اب پھر یہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے. تو پھر پیغمبر نے بتایا کہ یہ عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ کی طرف جا رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں آدم کی طرف، میں جا رہا ہوں نوح کی طرف، کیونکہ آدم اور نوح یہی تو ساری انسانوں کے باپ ہیں، یہی تو سب کے باپ ہیں. یہی عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی آدم کی طرف جا رہا ہوں، نوح کی طرف جا رہا ہوں. یہ جناب عیسیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. اب جب یہ سارے جوابات ان لوگوں نے سن لیے تو سب کے سب حیران اور پریشان، سب دیکھ رہے ہیں اور بالکل خاموش ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد ہم اس مسئلے میں سوچیں گے، ابھی ہم جواب نہیں دے سکتے. خیر، اب پیغمبر جب ان لوگوں کو جواب دے چکے تو تیسرے گروہ کی طرف اب پیغمبر متوجہ ہوئے. تیسرا گروہ کون ہے؟ یہ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو دہریے تھے. ان کا یہ نظریہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا. اب پیغمبر نے پوچھا بھئی تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو دہریے کہتے ہیں کہ محمد ہم اس دنیا کو، جو ابھی میں نے لفظ عرض کیے تھے حادث اور قدیم والا، انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم دنیا کو حادث نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ اس دنیا کو پیدا کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کو قدیم مانتے ہیں، یعنی یہ دنیا ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے، یہ پیدا نہیں کی گئی ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا تھا کیونکہ ہم اس دنیا کو ہمیشہ سے قدیم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اب پیغمبر نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا کہ اچھا تمہارا یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا قدیم ہے، حادث نہیں ہے، پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے، اس کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں. کہا ہمارا یہی نظریہ ہے. تو پیغمبر نے کہا اس بات کو تم کیسے مانتے ہو؟ کیا تم اول روز سے اس چیز کو دیکھتے چلے آ رہے ہو کہ دنیا ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے؟ کیا تم پہلے ہی روز سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہو کہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی اور تم نے اپنی ان آنکھوں کے ذریعے سے اس دنیا کو ایسا دیکھا ہے؟ اب جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ سب حیران ہو گئے. کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم نے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تب تو تم کہہ سکتے ہو نا کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہے. تم تو ابھی 10 سال پہلے پیدا ہوئے، 20 سال، 40 سال، 80، بہت سے بہت 70 80 سال پہلے. تم تو ابھی پیدا ہوئے ہو 80 سال پہلے، اور یہ دنیا کب سے ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ دنیا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اگر ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے ہے یہ کہنے کے لیے تم نے دیکھا تو ہوگا اس دنیا کو ہمیشہ سے. تو کیا تم نے اپنی ان آنکھوں سے، اپنی اس عقل سے یہ سمجھا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے؟ تو کہا تو اب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود تو ابھی کچھ دن پرانا ہے، کچھ سالوں پرانا ہے، دنیا تو کتنی پرانی ہے. تو ان کے جو عقل ہے، اس عقل سے پہلے کی دنیا ہے. ان کے پاس جو آنکھ ہے، اس آنکھ سے پہلے کی یہ دنیا وجود رکھتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان آنکھوں سے؟ تو پیغمبر نے وہی کہا جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اپنی عقل، تمہاری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ دنیا کب سے ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے، پیدا نہیں کی گئی ہے؟ اب ان کے یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ بھی حیران. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ہم اس بارے میں سوچیں گے، غور کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو کچھ جواب دے پائیں گے. تو اب یہ جواب سن کر یہ حیران اور پریشان اور کہتے ہیں کہ محمد ہم اس بارے میں غور کریں گے، سوچیں گے. تو اس طرح سے پیغمبر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے آئیڈیے کو، ان کی آئیڈیالوجی کو، طرز فکر کو کس طرح سے کنڈم کر رہے ہیں. طریقہ استدلال کا ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ پیغمبر کیا دلیل دے رہے ہیں، کیا باتیں بیان کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، وجود خدا ثابت کر رہے ہیں. ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہے، وہ وے دیکھنا ہے جس وے سے پیغمبر اکرم ان لوگوں کو حق ثابت کرنے کا طریقہ دکھا رہے ہیں.
اصل چیز جو فوکس کرنے والی ہے ان واقعات میں وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وے آف ٹاکنگ پیغمبر کا کیا ہے، کس طریقے سے پیغمبر استدلال کر رہے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسی پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر 3 سوالوں کے جواب پیغمبر اکرم، 3 نظریات، پہلے یہودی آئے تھے، پھر نصرانی آئے تھے اور اس کے بعد دہریے آئے تھے۔ یہ 3 نظریے آ گئے اور اس کے بعد پیغمبر کی خدمت میں اب چوتھے لوگ آئے، اور چوتھا نظریہ وہ یہ تھا پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر مخاطب ہوئے ثنویوں کی طرف۔ اب ثنوی میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ثنوی سے نون واو یہ ہے۔ ثنوی یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ تو پیغمبر نے ان سے پوچھا بھئی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے چلانے میں، دنیا کے نظام میں، یہ جو دنیا چل رہی ہے اس مسئلے میں ہم 2 چیزوں کے قائل ہیں کہ جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ایک چیز ہے نور، روشنی، اور ایک چیز ہے ظلمت، اندھیرا۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کا نظام چلا رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کہا تمہاری دلیل کیا ہے؟ کس بیس کی بنیاد پر؟ جیسے پیغمبر نے پہلے والوں سے دلیلیں مانگی تھی کہ تم کیوں مانتے ہو، اسی طرح سے ان سے بھی دلیل مانگی کہ کیوں ہم مانتے ہیں۔ تو پیغمبر نے پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے کہ تم کیوں مانتے ہو؟ کہا کہ ہم نے دیکھا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک چیز ہوتی ہے نیکی ہے، تو ایک چیز اس کی ضد ہے، وہ ہے شر، یعنی خیر ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور ایک ہے شر، برائی ہے اور شر ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کا اپوزٹ بھی دوسری چیز پائی جاتی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خیر ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے شر کے، اچھائی بالکل ہی اپوزٹ ہے برائی کے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی انسان اچھائی کو بھی پیدا کرے اور ایک ہی انسان برائی کو بھی پیدا کرے، چونکہ یہ 2 چیزیں اپوزٹ ہیں، بالکل الٹی ہیں ایک دوسرے کی، لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی۔ اب اس کو ماننا بھی مشکل ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک مانا جائے، دونوں چیزوں کو ایک سمجھا جائے کہ دونوں کا خالق ایک ہو۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا تو تمہارا یہ نظریہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا بنانے والا کوئی ایک نہیں ہے، 2 ہیں اس دنیا کا نظام چلانے والے، جیسے خیر ہے اس کا اپوزٹ شر ہے، اچھائی ہے اس کا اپوزٹ برائی ہے، دونوں کا خالق الگ ہے، ویسے ہی یہ دنیا نور اور ظلمت کے بیس پر چل رہی ہے، یعنی اندھیرا اور روشنی، ان 2 بیس پر دنیا چل رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا تمہاری یہ دلیل ہے کہ دنیا کا چلانے والا کوئی ایک نہیں بلکہ 2 چیزیں ہیں، اس دنیا کے خالق 2 افراد ہیں۔ کہا ہاں۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا میں تم سے ایک بات پوچھوں، یہ بتاؤ کیا تم دنیا میں الگ الگ رنگوں کو نہیں دیکھتے؟ کالا ہے، پیلا ہے، سفید ہے، نیلا ہے، لال ہے، اتنے سارے کلر پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ کہاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا کیا کوئی ایک کلر دوسرے کلر سے مل سکتا ہے؟ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کالا اور سفید ایک جگہ جمع ہو گئے، مل گئے تو ایک کلر ہو گئے؟ کیا پیلے اور لال کو تم کہہ سکتے ہو کہ دونوں کو ملا کے تم ایک کر سکتے ہو؟ وہ 2 مل کر کوئی تیسرا کلر بن سکتا ہے کمبائن ہو کر، مگر کوئی ایک نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ سفید اور کالے کو ملا کر کوئی ایک رنگ دے دیں تو یہ ممکن نہیں ہے دونوں میں سے۔ وہ سفید اور کالا مل کر کوئی تیسرا کلر بن جائے گا مگر وہ ایک نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی کلرز ہیں، پیغمبر نے کہا کہ جتنے بھی رنگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، یہ سب مل کر ایک تیسری شکل تو اختیار کر سکتے ہیں، ایک ادر کلر تو بن سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی کسی ایک کلر کے رنگ میں ڈھل جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھئی ہر کلر اپنی ضد رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی کلر دوسرے کلر سے نہیں مل سکتا، ہر کلر کی ایک اپنی ضد ہے، ایک اپنا اپوزٹ ہے، اس سے نہیں مل سکتا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ جب دنیا میں اتنے سارے رنگ ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہر چیز مثلا خیر ہے تو اس کا بنانے والا الگ ہے، اس کا اپوزٹ شر ہے تو اس کا بنانے والا الگ ہے، چونکہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، تو تمہارے اس نظریے کے مطابق دنیا میں اتنے کلر پائے جاتے ہیں، تو جتنے بھی کلر پائے جاتے ہیں ان سب کا خالق الگ ہوگا۔ جتنے رنگ ہیں اتنے خدا ہوں گے۔ کسی خدا نے سفید کو بنایا، کسی نے کالے کو بنایا، کسی نے پیلے کو بنایا، کسی نے نیلے کو، کسی نے لال کو بنایا، تو جتنے کلر ہوں گے اتنے خالق پائے جاتے ہیں۔ اب تو یہ بات ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو 2 ہی کہہ رہے تھے، پیغمبر نے کہا کہ نہیں 2 نہیں، اتنے سارے ہو سکتے ہیں خدا، تو کئی سارے ہو سکتے ہیں، کئی عدد خدا ہو سکتے ہیں۔
اب ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پیغمبر نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ایک انسان یا ایک خالق نہیں ہو سکتا بلکہ الگ الگ خدا چاہیے. اگر الگ الگ خدا چاہیے تو ہر کلر کا اپنا ایک خدا ہوگا. تو تم 2 خدا کہہ رہے تھے, میں نے تو یہاں پہ کتنے سارے خدا گنوا دیے تمہیں. لوگ حیران ہو گئے. پھر پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ نور, تمہاری بات چلو ذرا دیر کے لیے مان بھی لیں اگر کہ اندھیرا اور روشنی اس کائنات کو چلانے والے ہیں, تو ذرا یہ بتاؤ کہ نور جو ہوتا ہے, روشنی جو ہوتی ہے, اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے, اور اندھیرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتا ہے, نیچے کی طرف جاتا ہے. یعنی ایک کا مزاج یہ ہے کہ وہ اوپر جائے, کیونکہ روشنی آپ دیکھیں گے کہیں بھی رکھیے تو وہ پھیلے گی, تو وہ اگر آپ نے زمین پر بھی چراغ رکھا ہے تو وہ زمین پہ یوں پھوٹے گا. لیکن اگر اندھیرا ہوگا تو اندھیرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتا ہے اور روشنی اوپر کی طرف جاتی ہے. پیغمبر نے کہا کہ یہ دونوں کا مزاج ہے. اندھیرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ نیچے جائے, روشنی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جائے. تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے, دونوں کا مزاج اپنا الگ الگ ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ بتاؤ کہ ایک شخص مشرق کی طرف جا رہا ہے اور ایک شخص مغرب کی طرف جا رہا ہے, ایک ایسٹ میں جا رہا ہے اور ایک ویسٹ میں جا رہا ہے, جب یہ دونوں الگ الگ راستے میں جا رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں راستے میں ملاقات کر سکیں, مل سکیں راستے میں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ ممکن ہی نہیں بھائی, دونوں کا راستہ ہی الگ ہے, ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں جا رہا ہے, تو راستہ ہی جب الگ ہے تو کس طرح سے مل سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے, ان کا مزاج یہ ہے کہ دونوں الگ الگ رہیں, تو ویسے ہی نور اور ظلمت بھی ہیں. ایک کا مزاج یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جائے, دوسرے کا مزاج یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جائے. تو جب یہ دونوں مل نہیں سکتے تو ظاہر سی بات ہے اب ان دونوں کا تمہارے نظریے کے مطابق الگ الگ خدا ہونا لازم آ جائے گا, اور الگ الگ خدا ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ میں نے ابھی بتا دیا کہ رنگ اگر جس طرح سے ہر چیز کی ضد ایک الگ خدا رکھتی ہے تو اس طرح سے اتنے سارے رنگ ہیں, ان کے بھی الگ الگ خدا ہوں گے. اب جب یہ بات پھر ان لوگوں کی خدمت میں آئی, ان کے سامنے آئی, پھر یہ لوگ حیران اور پریشان کہ کریں تو کیا کریں, اب اس کا جواب دیں تو کیسے جواب دیں, ان سے کوئی جواب دیتے نہ بنے. اب پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم اس مسئلے کے بارے میں, ہم اس مسئلے پہ غور کریں گے, اور اس بارے میں جو ہم غور کریں گے, توجہ دیں گے کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر نے سے جب یہ بات ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, تو نصرانیوں نے جملہ کہا تھا, دیگر افراد نے بھی جملہ کہا تھا کہ محمد جس طرح سے آج تم نے ہمیں جواب دیا ہے, جس طرح سے تم نے استدلال کیا ہے, آج تک کسی نے ہمیں اس طرح سے دنداں شکن جواب نہیں دیا. یہ اب علمیت آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کی کیا علمیت ہے, اور کیا اندازہ اسی سے علم کا لگائیں پیغمبر کا, کہ لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں, استدلال کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں, اور پیغمبر کس طریقے سے ان کا جواب دے رہے ہیں. یہ طریقہ یہ پیغمبر تھا. اور اس میں پھر وہی بار بار اس بات پہ اسی لیے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں, جواب پہ غور نہ دیجئے, اس چیز پر غور کیجئے کہ پیغمبر بات کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, پیغمبر جواب دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں, پیغمبر کس طرح سے ان لوگوں کا زبان بند کر رہے ہیں, ان کو خاموش کر رہے ہیں, ان کی دلیلوں سے. پہلے ان سے پیغمبر ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, ان سے پوری بات ان کی پوچھتے ہیں, پوری بات سنتے ہیں, پھر انہی کی دلیل سے ان کی بات کو کاٹ دیتے ہیں. یہ پیغمبر کا طریقہ تھا. اس طریقے پہ ہمیں غور کرنا ہے. اب اس کے بعد یہ 4 افراد ہو گئے. اب آخری گروہ بچتا ہے کہ جو مشرکین کا ہے, جس کے بارے میں پیغمبر نے اب متوجہ ہوئے مشرکین کی طرف, مشرکین عرب کے, جن کا نظریہ پیغمبر نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا نظریہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم بتوں کو پوجا کرتے ہیں, بتوں کو پوجتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, تمہارے خدا کو نہیں مانتے. تو اب یہاں پر پیغمبر نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ بھئی تمہاری پاس کوئی دلیل ہے, کوئی جواب ہے, کوئی بات ہے خاص ایسی جس کی وجہ سے تم ثابت کر سکو کہ تمہارے بت بہتر کیسے ہیں ہمارے خدا سے. تو پیغمبر اکرم نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تمہارا کیا نظریہ ہے اس بارے میں کہ تم بتوں کو پوجا کرتے ہو اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, ان کے ذریعے سے تم
اللہ کے اور نزدیک تر ہو جاؤ گی، تمہارا یہ نظریہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو کہا پھر اچھا پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کیا تم نے خود ان بتوں کو نہیں تراشا ہے؟ کیا تم نے خود ان بتوں کو نہیں بنایا ہوا ہے؟ کہاں بنایا تو ہم ہی نے ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود ان کو بنایا تراشا ہے، تو پھر ان بتوں سے زیادہ تو تم اس بات کے حقدار ہو کہ یہ بت تمہاری عبادت کریں، چونکہ تم نے ان کو خود بنایا ہے. تو اب یہ لوگ پھر خاموش ہو گئے کہ ہاں یہ بات بھی ہے کہ بنایا جب خود ہے تو تم ان سے زیادہ صلاحیت والے ہو نا. تم تو ہاتھ چلا سکتے ہو، پیر چلا سکتے ہو، تم تراش سکتے ہو، بنا سکتے ہو، تم بول سکتے ہو، تو تم تو ان سے زیادہ حقدار ہو، اور یہ ان کو چاہیے کہ تمہاری عبادت کریں. تو اب یہ بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر پیغمبر نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے کہ تو کس وجہ سے اس بات کو نہیں مانتے اور بتوں کو. اب انہوں نے یہاں پر کئی ساری تعویلیں پیش کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے کرتے ہیں چونکہ ان بتوں میں کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جو پہلے وجود رکھتے تھے اور ان انسانوں کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا. حلول کے معنی ہوتے ہیں مثلا کسی چیز کا کسی چیز کے اندر سما جانا، یعنی اللہ کے وجود کا کسی انسانی شکل کے اندر سما جانا، یہ حلول کہلاتا. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ان شکلوں میں جو بت ہم بنا رہے ہیں ان میں سے کسی شکل میں اللہ حلول کر گیا تھا، اس انسان کے اندر اللہ آ گیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. اب پیغمبر نے کہا کہ بھئی اچھا یہ بات ہے. تو دوسرے صاحب بولے نہیں یہاں پہ جو بت ہیں ان میں سے یہ اس کچھ قوم کی شباہت ہم نے بنائی ہے. یہ کچھ قوم پہلے ایک قوم تھی کہ جس قوم کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا، اور جو قوم جو ہے جس میں بہت پرہیزگار متقی لوگ رہا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو ان کی جو ہے اطاعت اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے نزدیک تھے. اب یہ ساری باتیں ہوتے پھر ایک گروہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حکم خدا بجا لاتے ہیں. کہا بھئی حکم خدا کیا اسے؟ پیغمبر نے پوچھا. تو اب یہاں پر پیغمبر نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب اللہ نے آدم کا پتلا بنا دیا اور اس کے بعد ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو ملائکہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے سب نے سجدہ کر لیا تھا. چونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا، لہٰذا ہم اس حکم کو بجا لا رہے ہیں جو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے پہلے ہی کروا لیا ہے. ہم چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے، لہٰذا ہم آج سجدہ کر رہے ہیں اس بت کو بنا کے، ہم آج اس کی پوجا کر رہے ہیں. اب یہ بات رکھیے، اس طرح سے یہ لوگ استدلال دیتے گئے. اب اس کے بعد پیغمبر نے جو ہے وہ اس کو میں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر نے ان ساری باتوں کا جواب کیسے دیا. تو اب آپ یہاں پہ عزیزان گرامی غور کریں کہ کس طریقے سے اہل بیت اور رسول اسلام نے دین کا دفاع کیا ہے، اور طریقہ کیا رہا ہے جواب دینے کا. کیا طریقہ رہا ہے اہل بیت کا دین کا دفاع کرنے کا، دین کی حفاظت کرنے کا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں عام طور سے ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، مگر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعاً اہل بیت نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کس طریقے سے حق کو ثابت کیا ہے. یہ طریقہ اہل بیت تھا، اس میں ہمیں چاہیے کہ توجہ فرمائیں اور اسی طریقے کو رائج کرتے کرتے اور حق کے پرچم کو اٹھاتے ہوئے امام حسین کربلا کے میدان تک آ گئے. اور اتنی بڑی قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے دی اور قائم کی کربلا کے میدان میں، وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ حق کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے اور لوگ حق سے آشنا ہو جائے اور حق کو جان لیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں بہترین طریقے سے سجایا تھا. میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حسین کیسے کیسے لوگوں کو لے کر آئے تھے اور کتنے قیمتی قیمتی اصحاب کو امام لے کر آئے تھے، کتنے قیمتی قیمتی افراد کو لے کر آئے تھے، اور کیسے کیسے جانثار تھے کہ جنہوں نے آخری دم تک امام حسین کا دفاع کیا ہے. امام کے اصحاب میں رسول اسلام کے صحابی تھے، مولا کائنات کے صحابی تھے. میں نے کل عرض کیا جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں. کیسے کیسے باوفا اصحاب تھے. جناب مسلم بن اوسجہ کتنی محترم شخصیت ہے، کوفے کے رہنے والے تھے، اور امام مظلوم کربلا کے ساتھ ساتھ جناب حبیب کے ساتھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کوفے سے امام کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اور امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے اور شہادت پیش کی. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ذات جناب مسلم بن اوسجہ کی ذات ہے. روایتوں میں بیان ہوا کہ جناب مسلم میدان کربلا میں آئے، جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد شدید زخمی ہو کر گر گئے
اور جب امام حسین کو آواز دی تو امام حسین جناب حبیب کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے، جناب مسلم کے سرانے امام حسین پہنچے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ مسلم اتنے کمزور ہو چکے تھے، اتنے ضعیف ہو چکے تھے، اتنے زخمی تھے کہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ تو حبیب کہتے ہیں مسلم اگر میرے پاس وقت ہوتا اور میرے پاس زندگی ہوتی تو میں تم سے کہتا کہ کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، لیکن مسلم تم جہاں جا رہے ہو میں بھی عنقریب تم سے آ کے وہیں ملنے والا ہوں، اس لیے کہہ نہیں سکتا کہ کچھ وصیت کرو۔ ہاں اگر پھر بھی تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہو، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے مسلم بن اوسجہ کہہ نہیں سکتے تھے، یا بعض روایتوں کے مطابق مسلم بن اوسجہ نے اپنی انگلی کا اشارہ امام حسین کی طرف کیا اور حبیب سے ایک بار اپنی ہمت جٹا کر ایک بار کہا کہ اے حبیب حسین کا خیال رکھنا، یعنی میں جا رہا ہوں، میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اب تم بھی اے حبیب جب تک تمہاری جان میں جان زندہ ہے، جب کہ جان میں جان باقی ہے، خون کا قطرہ تمہارے جسم میں باقی، تب تک حسین کی حفاظت کرنا، حسین کی نصرت کرنا۔ یہ کہتے کہتے مسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین مسلم کا لاشا لے کر خیمے کی طرف آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دفعہ امام حسین ایک خیمے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں امام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جو تلوار کو لیے ہوئے، کہ جو تلوار زمین میں خط کھینچ رہی ہے، 5 سال کا بچہ میدان کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو امام نے کہا کہ ذرا اس بچے کو بلاؤ، یہ کون ہے، یہ کہاں چلا جا رہا ہے؟ تو اتنے میں جب بچے کو بلایا گیا، کہا بیٹا تم کون ہو؟ تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ اے فرزند پیغمبر، جس مسلم بن اوسجہ کا لاشا آپ لے کر آئے ہیں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں کہ اے بیٹا جاؤ خیمے میں، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، جاؤ تو اپنی ماں کو مزید تکلیف نہ دو۔ ہاں عزیزان گرامی، بچہ ایک دفعہ امام کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے آقا آپ نے کیسی بات کر دی، یہ تلوار تو میری ماں نے ہی سجا کر دی ہے، میری ماں نے ہی مجھے آمادہ کیا کہ میں جا کر آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ حسین نے پھر بھی منع کیا تو تاریخ کہتی کہ خیمے سے آواز آئی، اے مولا وہ مسلم کی قربانی تھی، یہ بیوہ مسلم کی قربانی ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین زار و قطار رونے لگے کہ اس چھوٹے سے بچے نے کس طرح سے امام حسین کے اوپر جان قربان کی۔ 5 سال کا بچہ میدان میں آیا، کتنی دیر لڑ پاتا اور کیا تلوار چلا پاتا، شہید ہو گیا۔ حسین اس بچے کا لاشا لے کر خیمے کی طرف اس کی ماں کے لیے لے آئے ہوں گے، لیکن ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، مولا آپ اس بچے کا لاشا 5 سال کا بہت اطمینان کے ساتھ اور آرام سے خیمے میں لے آئے، مگر ایک اور لاشا ہوگا، وہ آپ کے 6 ماہ کے بچے کا ہوگا، جسے آپ خیمے کی طرف لے کر تو آئیں گے مگر 7 بار سوچیں گے اور 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جائیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ اس بچے کو اور اس لاشے کو، 6 ماہ کے بچے کو کس طرح سے اس کی ماں کی آغوش میں دے دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، کنبے میں نبی زادی گروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کر عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں،
جفا معلوم ہے آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئے وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درد مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا یا حسین 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 السلام علیکم۔ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلی
وإليك منهم وأشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية كاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة نسرجت والجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب السارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسست أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره. عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.